ناظرین، حاضرین اور سامعین، میں آپ کا میزبان عبدالقدیر خان رکھیں دل کے خیال کہ ایک نئی ایپیسوڈ میں ایک نئے میسج کے ساتھ اور ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آج کے ہمارے جو مہمان ہیں وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، ان کی علم طب میں گراں قدر خدمات ہیں۔ آپ کا نام پروفیسر ڈاکٹر بلال محی الدین ہے، آپ ہیڈ آف کارڈیالوجی ڈپارٹمنٹ ہیں فاطمہ جناح یونیورسٹی میں، آپ ایگزیکٹو ڈائریکٹر رہے ہیں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ پاسٹ جنرل سیکرٹری رہے ہیں پاکستان کارڈیک سوسائٹی کے، اور نہ صرف یہ بلکہ آپ ہیڈ آف کارڈیالوجی رہے ہیں کنگ ایڈورڈ یونیورسٹی کے۔ سر، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ اپنے قیمتی وقت نکال کے یہاں تشریف لائیں۔ بہت شکریہ جی۔ سر، ہم بڑھتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ آج کے پروگرام میں ہم جس ٹاپک کو ڈسکس کرنے والے ہیں وہ آج کل سب سے زیادہ گفتگو میں رہنے والا ٹاپک ہے، ٹرینڈ چلنے والا ٹاپک ہے، اور وہ ہے اسموکنگ، ویپنگ اور ہارٹ ہیلتھ کے حوالے سے۔ سر، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا اسموکنگ کا کارڈیو ویسکولر ڈیزیز سے کوئی تعلق ہے، اور اگر تعلق ہے تو یہ کتنا نقصان دہ ہے؟ پہلی بات، بہت بہت شکریہ، تھینک یو فار ہیونگ می۔ اسموکنگ کا تعلق بہت زیادہ ہے، اتنا زیادہ ہے کہ جس کا آپ ایکسپلین کرنا بہت مشکل ہے۔ سگریٹ جو ہے یا عام تمباکو نوشی جو کہا جاتا ہے، اس کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ تقریباً کوئی 8,000 کے قریب، کوئی 7,000 کہتا ہے، کوئی 8,000 کیمیکلز آپ کے انہیل ہوتے ہیں۔ یہ جو کیمیکلز ہیں ان کے مختلف چیزیں سے آپ کے جسم پہ اثر کرتی ہے۔ کچھ کینسر کازنگ چیزیں ہیں جس سے لنگس پہ اثر آتا ہے، اور کچھ چیزیں وہ ہیں جو انسان کے خون پہ اور پھر دل پر اثر کرتی ہیں۔ اسموکنگ کا اس کے اندر ایک کمپوننٹ ہے جس کو کاربن مونوکسائڈ کہتے ہیں۔ کاربن مونوکسائڈ ہیموگلوبن کے ساتھ ٹیگ ہو جاتی ہے، اور یہ بانڈ جو ہے یہ 20 گنا زیادہ اسٹرانگ ہے بٹوین ہیموگلوبن اینڈ آکسیجن، یعنی کہ یہ قسم کا آپ کی آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی کو کم کر دیتا ہے۔ جس وقت آکسیجن کیرنگ کیپیسٹی آپ کی کم ہو جاتی ہے تو جو بظاہر ہیموگلوبن آپ کو 14 نظر آ رہی ہے وہ فنکشنل 14 نہیں ہوتی۔ جس وقت یہ لوگ سگریٹ پیتے ہیں تو پہلا اثر جو ان کے اوپر آتا ہے، ان کا ہارٹ ریٹ تیز ہونا شروع ہوتا ہے، اور پھر ان کا بلڈ پریشر تیز ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ وہ دونوں چیزیں ہیں جو مل کے کارڈیو واسکولر ایفیکٹس کریٹ کرتی ہیں۔ یہ صرف سگریٹ نہیں ہے، اس میں حقہ بھی ہے، اس میں شیشہ بھی ہے، اس میں نان اسموکنگ والے آئٹمز جس میں نسوار وہ بھی ہے، اور آج کل کے نئی چیز ویپ اور نکوٹین پیچز وہ بھی ہیں۔ نکوٹین وہ اصل چیز ہے جو افیکٹ کرتی ہے، اور اس نکوٹین کے خلاف ہی کارڈیولوجسٹ کی جنگ ہے کہ یہ وہ ہے جس کی وجہ سے بیماریاں بڑھتی ہیں۔ تو ہم نے اس لیے کہتے ہیں کہ آپ اس سے پرہیز کریں۔ سر، اس کے ساتھ ساتھ سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ، کیا سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ کا بھی کارڈیو ویسکولر ڈیزیز پہ افیکٹ ہے یا اس کا باعث بنتی ہیں؟ اچھا، یہ سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ ہے، سیکنڈ ہینڈ گاڑی نہیں ہے، یہ پراپر اسموکنگ ہے۔ ایک کمرے کے اندر اگر آپ بیٹھے ہیں اور وہاں پر 4 سگریٹ پیے گئے ہیں تو آپ نے بھی ایک پی لیا جو بے شک آپ نے ویسے کش نہیں لگایا۔ دس از سیکنڈ ہینڈ اسموکنگ۔ کھلے میدان میں ظاہر ہے کم ہے، لیکن بہت سارے کام تو بند کمرے کے ہیں نا۔ اب ہوتا کیا، 5 دوست 6 دوست بیٹھے ہیں، 2 سگریٹ پیے جا رہے ہیں، تو انہوں نے اتنے پی ڈالے ہیں کہ باقی سارے بھی سیکنڈ ہینڈ اسموک میں آ گئے ہیں۔ اور سیکنڈ ہینڈ اسموک بھی آپ کو اسی طرح سے افیکٹ کرتی ہے، کیونکہ وہ سارا آئٹمس ہیں جو کہ آپ کی انوائرمنٹ سے آپ کے لنگس میں آ رہی ہیں، تو وہ بھی اسی طرح سے افیکٹ کرتی ہیں۔ سر، آپ نے اسموکنگ کا ذکر کرتے ہوئے بات کی، ویپنگ کی بات کی، آپ نے شیشے کی بات کی، آپ نے نکوٹین پیچز کی بات کی، نسوا کی بات کی۔ اچھا سر، جنرل ایک پرسیپشن یہ ہے آج کل، بیکاز ٹرینڈ بھی ہے ویپنگ کا، تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ ویپنگ از سیفر دین اسموکنگ۔ از اٹ دا اسٹوری سر؟ ویپنگ از ناٹ سیفر دین اسموکنگ بائی اینی چانس۔ ویپنگ کے اندر وہ جو نکوٹین کے کنٹینٹس ہیں اور اس کے اندر وہ گیم پلے ہے۔ دیکھیں، کوئی چیز ہے جو آپ کو ایڈکشن کریٹ کرتی ہے، اور یہ وہ ایڈکٹیو ایلیمنٹس ہیں۔ جب وہ ایڈکشن آپ کو کسی چیز کا جو وہ مزہ یا جو خواہش پیدا کرتی ہے،
وہ ہے وہ ویپنگ. اور جس وقت آپ یہ کہتے ہیں کہ ایک شخص، کئی لوگوں کا یہ خیال تھا جی اگر آپ کو سگریٹ چھوڑنا ہے تو آپ ویپنگ کی طرف آ جائیں، آہستہ آہستہ واپس آ جائیں گے. لیکن جو اس کی ساری اسٹڈیز ہیں وہ یہ کہتی ہیں کہ جو لوگ ویپنگ کی طرف آتے ہیں ان میں سے میجورٹی واپس سگریٹ پہ چلے جاتے ہیں. جو صرف کھیل کے پنگے میں ویپنگ کرتے ہیں اس میں سے بھی ایک سگنیفیکنٹ نمبر سگریٹ پہ چلا جاتا ہے جو ویسے سگریٹ پہ شاید نہ جاتا. سو ایک چیز، ایک گلی جس کے بارے میں معلوم ہے کہ اس طرف جاؤ گے تو نقصان ہی اٹھاؤ گے، تو کیا ضرورت ہے اس کو جسٹیفائی کرنے کا؟ وہ ہے ہی سرا مشکل. بالکل اسی طرح سے جسٹیفیکیشن میں تو آپ کو روک نہیں سکتا نا، کیا وہ درست ہے یا غلط ہے وہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن سگریٹ، ٹبیکو، نکوٹین اینڈ ان اینی فارم آپ کی صحت کے لیے بھی ٹھیک نہیں. اور آج کل کے جو اکنامک کنڈیشنز ہیں، آپ ذرا حساب تو لگائیں، اس وقت ایک شخص جو سگریٹ پیتا ہے وہ ایک عام سی سادہ ڈبی بھی خریدے نا، ناٹ ایکسپینسو، تو وہ 150 سے 200 روپے کی ڈبی آ رہی ہے. اگر وہ روز نہیں بھی خریدتا، دوسرے دن خریدتا ہے تو 200 ضربے 15 تو وہ 3000 روپے کم از کم اس کے اوپر خرچ کر رہا ہے. عام فہم لوگوں کی جو کمائی ہے، کئیوں کی بہت زیادہ بھی ہے، لیکن لوگوں کی جو عام فہم مزدور کلاس کی جو کمائی ہے وہ تقریباً 40,000 روپے ہے. اب 40,000 کا 3,000 کا حصہ نکالے تو اس کا 8% بنتا ہے، اور اگر وہ 30,000 روپے تو 10% بنتا ہے. تو 10% کو وہ آگ لگا رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ اپنے ہاتھوں مجبور ہو گیا. اس سے پوچھو نا تمہیں اس کا کیا فائدہ ملتا ہے، اس کے پاس کوئی جواب نہیں ہے. اور نقصان ہے صرف اس میں، نقصان. اور پھر اس 3,000 سے آپ کیا کچھ کر سکتے ہیں اس کا تو حساب لگائیں. اور مائنڈ یو، یہ 3,000 روپے مہینے کی بات کر رہا ہوں، سال کا 36,000، 10 سال کا 4 لاکھ روپے، بہت زیادہ پیسے ہیں. اور کتنا نقصان کا سودا ہے یہ کہ آپ پیسے بھی لگا رہے ہیں اور الٹیمیٹلی اپنی صحت کو خراب بھی کر رہے ہیں. تو پھر اس کے بعد ڈاکٹروں کے پاس بھی جائے گا، دوائیاں بھی خریدے گا، ٹافیاں بھی خریدے گا، بڑا کچھ کرے گا. سر اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھ رہے ہیں آج کل جو ٹرینڈ چل رہا ہے کہ ینگ ایج میں کارڈیو ویسکولر ڈیزیز بہت زیادہ رپورٹ ہو رہی ہیں. تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ اسموکنگ، ویپنگ یا یہ شیشہ جو ہے یہ اس کا ایک میجر کنٹریبیوٹنگ فیکٹر ہے اس طرف بھی؟ یہ فیکٹر ہے، ہماری جنرل صحت فیکٹر ہے، ہمارا لیک آف ایکسرسائز کا فیکٹر ہے، ہمارے طور طریقہ زندگی اور خوراک کا فیکٹر ہے. پھر جن لوگوں کو خدا نہ کرے شوگر ہو جائے وہ فیکٹر ہے. ان ساری چیزوں کے ساتھ جب ذیابیطیز کے ساتھ بلڈ پریشر کا تحفہ مل جائے وہ فیکٹر ہے. اس خطے پہ جب یہ آزاد ہوا تھا تقریباً 4 کروڑ آبادی تھی، آج 22، 24، 25 کروڑ جتنی بھی ہے. پہلے خیال یہ تھا کہ 5 سے 10% تک لوگوں کو شوگر ہے، آج وہ 20% پہ پہنچا ہوا فگر ہے. پہلے خیال تھا کہ بلڈ پریشر بہت کم ہوتا ہے، آج یہ خیال ہے کہ ہر چوتھے یا 5ویں شخص کو بلڈ پریشر ہے. تو یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں. جب یہ ساری چیزیں مل جاتی ہیں تو دل کی تکلیفیں اکٹھی ہو جاتی ہیں. دل کی تکلیفوں کے لیے ہم جس وقت اہمیت کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو سب سے اوپر شوگر کا ذکر کرتے ہیں، پھر بلڈ پریشر کا ذکر کرتے ہیں، پھر سگریٹ کا ذکر کرتے ہیں اور کولیسٹرول کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر باقی ساری چیزیں آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں مل کے کرتی ہیں. اور اگر آپ، جیسے وہ پرانا محاورہ ہے نا، ایک کیلا ہوتا ہے 2 11 ہوتے ہیں، تو اگر آپ وہ کیلا جو شوگر تھی آپ کو اور آپ نے اس کو 2 11 نہیں کیا اور 111 نہیں ہوا تو آپ کی اپنی رسک فیکٹر تو لو رہے گی نا. صحیح. سر اس کے ساتھ ساتھ خواتین کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو کیا خواتین میں اسموکنگ جو ہے وہ ڈفرینٹلی ان کو افیکٹ کرتی ہے؟ ایسا ہے یا یکساں طور پہ اسموکنگ کا افیکٹ اررسپیکٹو جینڈر ہوتا ہے؟ بظاہر ہر کسی کا خیال ہوتا ہے کہ جی خاتون فرق ہے. ہاں، اس کی اپنے باڈی نیڈز ڈیفائنڈ فرق ہے. اگر وہ حاملہ ہے تو اس سگریٹ سے اس کے جو بچہ ہے اس پہ بھی اثر آئے گا، پلیسنٹل پرابلمز میں بھی کریشن آئے گی. سو اس حساب سے خاتون کا بالکل ہے، لیکن خاتون کے ہارمونز اس کو سگریٹ سے پروٹیکشن نہیں پرووائڈ کر رہے. جیسے کہ اس کے ہارمونز اس کو باقی کچھ بیماریوں سے پروٹیکٹ کرتے ہیں،
یہ اس کو نہیں پروٹیکٹ کر رہے. سو اس لیے وہ بالکل اسی طرح سے ایٹ رسک ہے جیسے ایک مرد ہے، مگر اس سے زیادہ جس وقت وہ حاملہ ہو جاتی ہے. سر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ اسموکنگ چھوڑ دیں، تو یوزولی کیا چیلنجز وہ فیس کرتے ہیں اسموکنگ کو چھوڑنے کا؟ جب وہ ارادہ کرتے ہیں تو انہیں کیا چیلنجز آتے ہیں اور ان چیلنجز کو اوور کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے، سب سے بڑی چیز ہے یہ ایڈکشن ہے، اور یہ دنیا کی سب سے زیادہ اسٹرانگ ایڈکشن ہے. اس ایڈکشن کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے، یہ سوشلی ایکسیپٹیبل ہے. اگر آپ کے پاس کوئی بندہ باہر کھڑا سگریٹ پی رہا ہو تو آپ اس کو کوئی حقارت کی نظر سے نہیں دیکھیں گے، لیکن اگر وہ وہاں پہ کھڑا کوئی سبسٹنس ابیوز کر رہا ہے یا کچھ اور ایسی چیز کر رہا ہے تو آپ اس کو حقارت کی نگاہ سے بھی دیکھیں گے، اور شاید آپ اس پہ پتھر بھی مارنا شروع کر دیں. تو یہ سگریٹ بھی وہی ہے. نشے کی ڈیفینیشن جو ہے وہ ہے کہ ایک شخص صحیح اور غلط میں فرق نہ کر سکے. یہ ہے ڈیفینیشن. یہ نہیں کہ وہ ماں میں اور بیوی میں فرق نہ کر سکے، کیونکہ وہ بہت فرق عالم ہے. جس وقت آپ نے اس بات کا ایز اے سوسائٹی، معاشرہ اس بات کا فیصلہ کر لے کہ یہ ایڈکشن ہے، تو ہم نے اس ایڈکشن کے خلاف معاشرے میں لڑنا ہے. تو جس وقت آپ کہیں پر بھی کسی کو، آپ کے گھر کوئی دوست آیا، اس نے کہا جی میں نے سگریٹ پینا ہے، کوئی گھر سے باہر چلے جاؤ، میرے گھر کے اندر سگریٹ کی اجازت نہیں. آپ کے بزرگ کہہ گئے کتنے بدتمیز ہو، کہا جی سوری نہیں ہے اجازت. اگر اس شخص کو میری عزت ہے تو یہ میرے گھر کے اندر سگریٹ نہیں پیے گا، میرے گھر سے باہر جا کے سگریٹ پیے گا. باہر جائے کلی کرے اندر آ جائے. یہ بھی بتا دوں کہ سگریٹ کیا جو اثر اس کے سینے سے اگلے 6 گھنٹے تک آتے رہنا ہے، تو یہ نہیں ہے، لیکن کم از کم کچھ میجورٹی جو باہر چھوڑ آئے گا نا، اس کو بھی احساس ہوگا نا. اس سگریٹ سے چھڑانے کا طریقہ یہی ہے کہ آپ کو اس کو ایک سوشل ایول ڈکلیئر کرنا پڑے گا. یہ جو ٹی وی کے اوپر، فلموں کے اندر وہ جو سگریٹ دکھاتے ہیں نا، وہ لاکھوں روپے خرچ کرواتے ہیں تاکہ لوگوں کو لگے کہ یہ ایسی چیز ہے جس سے آپ کی فکریں ختم ہو جاتی ہیں. اس سب چیزوں پہ بین ہونا چاہیے. دنیا نے بہت ساری جگہوں پہ اس کا بین لگایا ہے. اس کا انہوں نے حل نکالا، نیچے لکھتے تھے اسموکنگ از انجوریس، یہ آپ کی صحت کے لیے خطرناک ہے. اس سے بات بنتی نہیں ہے. میسج تو کنوے ہو گیا نا کہ سگریٹ وہ بندہ پی رہا ہے، ہیرو سگریٹ پی رہا ہے. تو ان سب چیزوں کو بین کرنا پڑے گا اور پھر آپ کے لیے چلتا ہے. باقی رہا کس کی کوئی تکلیف، جو اس کی خواہشیں ہیں اس کو اس وقت پھل دے دے، اس کا تھوڑی دیر کے لیے دھیان بٹا دے اور اس کا ایک ریوارڈ دے دے. جب وہ ریوارڈز کی ایک لالچ، ہم ہر کوئی پرائز کے چکروں میں ہوتا ہے، جب اس کو ایک ریوارڈ کی لالچ ہوگی نا تو وہ اس کے اوپر کام کرے گا. کیا ہی سچی بات ہے کہ ہمارے ہاں اس کو معیوب ہی نہیں سمجھا جاتا، اٹ از نارملائز. اچھا سر، اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم بات کرتے ہیں، جیسے آپ نے بات کی کہ پبلک پلیسز پہ اس کو بین کیا جائے تو الٹیمیٹلی اس کا فائدہ ہو سکتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے بہت سارے پیارے رشتوں میں لوگ ہیں ایسے کہ جو سگریٹ نوشی یا تمباکو نوشی کا شکار ہیں. تو ہم انہیں کیسے ان کی ہیلپ کر سکتے ہیں پیار سے، محبت سے، کہ وہ کسی طریقے سے اس بری عادت کو ترک کر دیں؟ اب میں اگلی بات جو بول رہا ہوں وہ بہت معذرت کے ساتھ. اگر آپ کو معلوم ہو کہ آپ کا برخوردار ایک غلط کام کر رہا ہے جس کی وجہ سے آپ کا خاندان تباہ ہو جائے گا، تو آپ کیا اس کو پیار محبت سے سمجھائیں گے بیٹھ کے؟ ایک دفعہ پیار سے بتا دیں گے، اگلی دفعہ ہاتھ میں چتر آ جائے گا. اس کا بھی وہی طریقہ ہے. ایک اچھے دوست کی نشانی یہ ہے کہ وہ آپ کا ہاتھ پکڑ لے گا اور آپ کو غلط کام سے روک لے گا. باقی لوگ جو ہوں گے نا، وہ کہیں گے کوئی ہم کھڑے ساتھ. یہ اچھے دوست کی نشانی ہے. محبت کرنے کی نشانی ہے کہ آپ اگلے کو کہو کہ نہیں تمہیں پینا، آپ اس کے ساتھ کھڑے ہو جائیں. نہیں کرنا یہ کام. سر اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے لوگوں کے ڈفرینٹ کارڈیک پروسیجرز ہوتے ہیں. وہ پہلے بھی اسموکنگ کرتے ہیں اور اس کے بعد بھی وہ اس عادت کو ترک نہیں کرتے ہیں. تو یہ بہت زیادہ لیتھل نہیں ہو جاتا ان کے لیے؟ دیکھیے، اب تھوڑا سا ٹیکنیکل بات بھی آ گئی. پہلی بات ہے کہ ان کو پروسیجر ہوئے کیوں تھے ان کے؟ کیونکہ وہ اس لعنت میں پھنسے ہوئے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ
جب وہ اس لعنت سے باہر نکل آتے ہیں اور وہ اس پروسیجر سے باہر نکل آتے ہیں تو امید ہے کہ وہ سیدھے ہو جائیں گے، لیکن وہ پھر بھی آ جاتے ہیں اور وہ پھر بیماریوں کی طرف آ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹا سا سب گروپ ہے جو جینیٹیکلی پروٹیکٹڈ ہے، بہت چھوٹا سا سب گروپ ہے، لیکن وہ کیا آپ ہیں؟ میرا نہیں خیال میں۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں؟ کیونکہ اس کو پروف پہلے کرنا ہے۔ اور کیا آپ وہ رسک لینا چاہتے ہیں کہ چھوٹی عمر میں اپنے آپ کو سگریٹ کی لعنت کے ساتھ لے کے اسی تھوڑے سے عرصے کے بعد ہارٹ اٹیک کرا کے اور پھر تھوڑے عرصے کے بعد اس جانی فانی سے رخصت ہو جائے کیونکہ آپ اپنے ساتھ ایکسپیریمنٹ کرنا چاہ رہے تھے؟ یہ چیز جینیٹک ٹیسٹنگ میں آتی ہے، وہ ہمارے ہاں چیزیں اویلیبل نہیں ہیں اور ان کی تک بھی نہیں بنتی۔ خیال ہوتا ہے کہ ان کے ہاں پروٹیکشن ہوگی، لیکن کوئی 100% آپ کو یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ مت کریے۔ سر آپ کیا سمجھتے ہیں اور آپ کا ایکسپیرینس ہے، اس ایکسپیرینس میں آپ نے کیا ایکسپیرینس کیا ہے کہ کیا اسموکنگ چھوڑنے کے بعد لوگوں کی جو کارڈیک ہیلتھ ہے دیٹ امپرووز؟ فینٹاسٹک امپرومنٹ آتی ہے، سمپل ایز، کیونکہ وہ جیسے میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ آپ کی کاربن مونوکسائڈ کی اٹیچمنٹ ہوتی ہے، وہ جیسے آپ نے سگریٹ پینا بند کیا تو اس دن جو ہیموگلوبن بن رہا ہے اس کے ساتھ اس کی ٹیگنگ ختم ہو گئی۔ تقریباً 10 سے 15 دن کے اندر آپ کی فزیکل کیپیبلٹیز بہتر ہو جائیں گی۔ اس کو اسیس کرنے کا ایک سمپل سا طریقہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں کہ پہلے آپ کتنی سیڑھیاں بغیر رکے چڑھ لیتے تھے۔ جب آپ سگریٹ پینا مکمل بند کر دیں گے، اور مکمل کا مطلب ہے کہ پورے 15 دن میں ایک سگریٹ بھی نہیں پیا، نہ ایکٹیولی پیا نہ پیسیولی پیا، جب آپ نے وہ دیکھ لیا تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ میرے سگریٹ پینے سے پہلے والی طاقت میں اضافہ ہو جائے گا اور یہ چیزیں بہتر ہوتی چلی جائیں گی، یہاں تک کہ تقریباً 6 ماہ پہ آپ کی رسک فیکٹرز تقریباً ختم پہ آنے شروع ہو جائیں گے اور 2 سے 3 سال کے بعد آپ نارملائز کی طرف آ جائیں گے۔ یہ کارڈیو واسکولر کے حوالے سے چیز ہے۔ انوائرمنٹل اسموک ایک علیحدہ چیز ہے، اس کے ساتھ اس کو کنفیوز مت کریے گا۔ سر اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں اسموکنگ کو کوائٹ کرنے کے لیے کوئی ایسے ریسورسز موجود ہیں کہ جن کی ہیلپ سے اسموکنگ کو کوائٹ کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں، اسموکنگ کو کوئٹ کرنا کے لیے بہت ساری ادویات پیدا کی ہوئی چیزیں آئیں۔ اسموکنگ کو کوئٹ کرنے کے لیے سائیکیٹرک سپورٹ کا میکنزم کریٹ ہوا اور اسموکنگ کو کوئٹ کرنے کے لیے سوشل میتھڈز کریٹ کیے گئے۔ ابھی تک جو انفارچونیٹ آبزرویشن ہے وہ یہی ہے کہ سب سے زیادہ اسموکنگ کو کوئٹ جب لوگ کرتے ہیں تو وہ جب کسی تکلیف میں پھنستے ہیں تو وہ ہوتے ہیں، یا کچھ ایسے لوگ ہیں جو اپنے بچوں کی خاطر یا بزرگوں سے وعدوں کی خاطر وہ اپنے آپ ایک اسپیسیفک ڈیٹ ڈیفائن کرتے ہیں، جیسے کہ پہلی رمضان، کئی لوگ کہتے ہیں کہ جب رمضان کے بعد میں نے نہیں پینا ہے، کوئی کہتا ہے جی میں نے حج کے بعد نہیں پینا، میں آج حج پہ جا رہا ہوں، میں جیسی سعودیہ پہنچ جاؤں گا تو میں 7 سگریٹ لے کے نہیں جا رہا ہوں گا۔ تو وہ کوئی نہ کوئی پوائنٹ ڈیفائن کرتے ہیں۔ کسی بھی ایڈکشن کو ختم کرنے کا بہترین طریقہ اندر سے اپنے آپ کو فیصلہ کرنا ہے، اس بات کا نہیں کہ آپ نے کوئی اور بیساکھی پکڑ لی۔ سر آج کے پروگرام کے حوالے سے اور اسموکنگ کے حوالے سے آپ کا کوئی ایسا پیغام جو آپ اپنے سننے والے اور دیکھنے والوں کو دینا چاہیں گے؟ بہت شکریہ۔ یہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں ہمیں سمجھ لینا چاہیے۔ ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ اگر میری صحت ٹھیک ہوگی تو میں اپنے خاندان کے لیے بہتر کچھ کر سکتا ہوں۔ خدا نہ کرے اگر میری صحت کو کچھ ہو جائے اور میری عمر کوئی 40 کے ہیڑ گیڑ میں ہو تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ میرے بزرگ جن کا میں نے سہارا بننا تھا، اب میں ان کے لیے بھی ایک مشکل بن جاؤں گا، اور میری اولاد جس کے لیے میں نے اپنے لیے بہتریاں پیدا کرنی تھی، ان کا وہ امید کی جو کرن تھی میرے ساتھ، وہ ختم ہو جائے گی۔ ہم بہت چھوٹی چھوٹی غلطیاں کرتے ہیں۔ ٹریفک کے وقت ہم یک لخت گاڑی تیز چلا کے حادثے کا شکار ہو جاتے ہیں، اور ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ہماری اس چھوٹی سی غلطی کی وجہ سے کتنے لوگوں پہ اثر ہوگا۔ سگریٹ پینا تمہارا شاید حق تو ہوگا، لیکن
کیا یہ تمہارے خاندان کے لیے ضرورت ہے؟ اگر آپ یہ چاہتے ہو کہ آپ اور آپ کا خاندان صحت مند ہو تو تمہیں صحت مند ہونا لازمی ہے۔ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا یہ تو میرا رب جانتا ہے، لیکن اگر آپ ایک بہتری کی کوشش ہی نہ کرو تو تم کس سے گلہ کر سکتے ہو؟ آؤ آج سے کوشش کریں کہ اپنے آپ کو بہتر کریں تاکہ ہمارا خاندان بہتر ہو۔ ہمارا خاندان بہتر ہوگا تو ہمارا شہر اور علاقہ بہتر ہوگا، اور جب شہر اور علاقہ بہتر ہوگا تو ہمارا ملک آگے جائے گا۔ پاکستان زندہ باد۔ سر بہت شکریہ۔ ناظرین، حاضرین اور سامعین، کیا ہی خوبصورت پیغام دیا ہے سر نے۔ تو آئیں ہم سب عہد کریں کہ اگر ہم میں یہ عادت موجود ہے تو ہم سگریٹ نوشی کو ترک کریں اور اس طرح اپنے دل کا خیال رکھیں تاکہ ہم سے جڑی اور بھی زندگیاں خوبصورت سے خوبصورت ترین ہو سکیں۔ میں آپ کا میزبان نیکسٹ ٹائم ایک نئے میسج کے ساتھ، ایک نئے مہمان کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گا۔ تب تک اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ ٹیک کیئر۔ اللہ حافظ، اینڈ فی امان اللہ۔